الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اس رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں تاکہ وہ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں نے تجھے پیدا نہ فرمانا ہوتا، نہ یہ زمین ہوتی، نہ یہ آسمان ہوتے، نہ یہ چرند ہوتے، نہ یہ پرند ہوتے، حتیٰ کہ زمین کا ذرہ ذرہ بھی موجود نہ ہوتا۔ اس کے بعد ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تحفۃً نذرانۃً عقیدتاً درود پاک کا ہدیہ پیش کرتے ہیں تاکہ وہ اللہ رب العزت ہم سب سے راضی ہو جائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے جو بھی درجات، جو بھی نیکیاں ہیں وہ ڈبل کر دی ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو بندہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، میں اس کو 10 نیکیاں دیتا ہوں، 10 درجات بلند کر دیتا ہوں، 10 گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ تو یہ ہے رب العزت کی شان، یعنی رمضان مبارک کی شان۔ تو ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تحفۃً درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اسی میں اللہ رب العزت نے ہمیں ایک اور چیز سے نوازا، اور وہ ہے قدر، شب قدر۔ شب قدر کیا ہے میں آج آپ کو بتاؤں گی، اور شب قدر میں اللہ رب العزت نے کیا چیز نازل کی۔ شب قدر میں اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر قرآن پاک کا تحفہ پیش کیا۔ جیسے معراج پر حضور گئے تو اللہ رب العزت نے نماز کا تحفہ دیا، اسی طرح اللہ رب العزت نے رمضان المبارک میں شب قدر میں اللہ رب العزت نے حضور کی امت پر تحفہ کیا دیا؟ قرآن پاک۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن پاک اور شب قدر کی رات کو اتارا۔ میری بہنوں، ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ صحابہ کرام سے عرض کرنے لگے، اے صحابہ کرام سنو، بنی اسرائیل میں ایک شخص گزرا ہے جس کا نام شمعود ہے۔ اس نے 80 سال تک دن کو روزہ رکھتا اور رات کو حضور اللہ رب العزت کی تعریف میں کھڑا رہتا اور اس کی حمد و ثنا بیان کرتا رہتا، اور ہر جہاد میں وہ شریک ہوتا رہا۔ ایک دن اس کا شہید کا وقت آ گیا اور اللہ رب العزت نے اس کو جہاد میں شہید کر دیا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابہ، تم جانتے ہو اس کا درجہ کتنا بلند ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمیں بتائیں کہ اس کا درجہ کیا ہوگا؟ وہ 80 سال تک روزہ رکھتا، ہمیں روزہ صرف 1 مہینہ فرض ہے، اور وہ 80 سال مسلسل صبح کو روزہ رکھتا، جہاد پر شرکت کرتا، اور ساتھ ہی پوری رات کھڑے ہو کر اللہ رب العزت کی ثنا میں بیان کرتا رہتا، اور پھر اللہ رب العزت نے اس کو درجہ کیا دیا؟ شہید کا۔ حضور نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اس کا مرتبہ حضور اللہ رب العزت کی نگاہ میں سب سے اعلیٰ ہے، میرے درجے کے بعد اس شخص کا درجہ ہے۔ صحابہ کرام رونے لگے، آنکھوں سے آنسو بھر گئے، اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری تو اتنی عمر ہی نہیں کہ ہم 80 سال تک روزے رکھ سکے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا پیارا جواب دیا اور فرمایا، اے صحابہ، اللہ تعالیٰ نے میری امت پر جو رمضان مبارک میں شب قدر تیار کی ہے وہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل کر دی ہے، اور 1000 مہینوں سے زیادہ اس کا درجہ بلند کر دیا ہے۔ اور جو شخص یا جو بندی اس رات میں قیام کرے گی تو اللہ رب العزت اس کو 1000 مہینوں کا ثواب عطا کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی قدر کی رات 1000 مہینوں سے
افضل ہے۔ اب قدر کی رات کون سی ہے؟ شب قدر کی رات آخری عشرہ، یعنی عشرہ نجات کس چیز سے؟ جہنم سے۔ زیادہ سے زیادہ ہمیں ورد کرنا چاہیے، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ مجھے دوزخ کی آگ سے نجات فرما۔ اور اللہ رب العزت نے اسی عشرے میں اپنی 5 دن ایسے مقرر کیے جس میں ہمیں خود شب قدر کو تلاش کرنا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مجھے بتائیں شب قدر کیا ہے اور شب قدر کیسے معلوم ہوگی؟ حضور نے نبی حضرت عائشہ سے عرض کی کہ اے میری ازواج بیوی تھی نا حضرت عائشہ، کہ تم دیکھنا، نوٹ کرنا، یعنی رات کے جو تارے ہوں گے وہ دن کو نظر آتے ہوں گے جگمگاتے، اور جو رات ہے وہ ٹھنڈی ہو جائے گی، نہ زیادہ گرمی ہوگی نہ زیادہ سردی، چرند پرند کی آواز معلوم نہیں ہوگی۔ جس دن تمہیں یہ محسوس ہو گیا تم سمجھنا کہ آج شب قدر کی رات ہے۔ اور شب قدر کی رات اللہ رب العزت 1000 مہینوں سے زیادہ، یعنی عام روٹین میں جتنی ہم عبادت کرتے ہیں اس سے ڈبل ان کا ثواب دیتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے، اور ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں آخری عشرے میں اللہ رب العزت کی زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کرنے چاہیے، زیادہ سے زیادہ اپنے اولاد، آل و اولاد، اپنے رزق کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ اور اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ آسمان سے چھوڑ کر زمین پہ جاؤ اور میرے بندوں پر جو دعا مانگتے ہیں ان کو وہ نیاز کر جاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب آسمان سے نیچے آتے ہیں اور جس بندے یا بندی پر اپنا رحمت کا پر بچھا دیتا ہے وہ جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے، اور وہ اس صورت میں ہے جب ہم شب قدر کی رات کو عبادت کریں گے۔ شب قدر کی رات 5 راتیں مقرر کر گئی۔ سب سے پہلی کون سی ہے؟ 21ویں رات، یعنی جو گزر گئی۔ اس کے بعد 23ویں رات جو بھی گزر گئی۔ اب آنی ہے 25ویں رات، اب آنی ہے نا۔ 23 کے بعد کون سی رات ہوگی؟ 25ویں۔ 25 کے بعد 27ویں، جس کو ہم 27ویں والے دن ہم خوب عبادت کرتے ہیں، اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ان 5 راتوں میں بھی عبادت کریں، صرف یہ نہیں کہ 27ویں۔ ہاں حضور نے فرمایا ہے کہ ہو سکتا ہے، صحابہ کرام نے عرض کی کہ ہمیں لگتا ہے کہ 27ویں کو شب برات ہے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرماتے ہیں وہ حق ہے، وہ حق کے سوا کچھ نہیں بولتے۔ حضور نے فرمایا کہ تم 5 راتوں میں تاک رات جو تلاش کرو تمہیں محسوس ہو کہ شب قدر کیا ہے۔ اب ہمیں 3 راتوں میں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا ہے، زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کے ہاں کھڑے ہو کر نوافل ادا کرنے ہیں، دعائیں مانگنی ہیں، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ شب قدر تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارا بھی خاتمہ ان نیک مسلمانوں میں ہو جائے جو ان سب برکتوں میں شامل ہیں۔ اور میری بہنوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو سونے سے پہلے 7 مرتبہ شب قدر پڑھتا ہے، اور میں اس کی حفاظت فرشتوں کو مقرر کر دیتا ہوں کہ اس کے حق میں جو اس کے نصیب میں رزق ہے وہ اس سے بلند کر دے، اس کی عمر میں برکتیں ڈال، اس کی رزق میں برکتیں ڈال، اس کی آل اولاد کے لیے خیر فرما۔ تو ہمیں چاہیے کہ سونے سے پہلے 7 مرتبہ صبح قدر پڑھنی چاہیے۔ سورۃ قدر پڑھنے کے بڑے فضائل ہیں۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ اللہ ہمیں رب العزت زیادہ سے زیادہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی توفیق دے، اور دعاؤں میں سب کو یاد رکھیں اور تلاش کریں شب قدر کیا ہے، تاکہ ہمیں بھی محسوس ہو، ہم بھی اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔